اس کے بعد سبق نمبر 4 فی السوق کی ویڈیو نمبر 3 ہے، جس میں ہم اس پورے سبق کو خالی کریں گے، ختم کریں گے۔ تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں خالد مالی ارا مطعما فی القریہ۔ خالد کیا بول رہا ہے کہ بھائی مالی مجھے کیا ہو گیا کہ لم ارا میں نے نہیں دیکھا مطعما کوئی ہوٹل، میں نے کوئی ہوٹل نہیں دیکھا فی القریتی گاؤں کے اندر، یعنی میں نے گاؤں کے اندر کوئی ہوٹل کیوں نہیں دیکھا؟ عمر نے کہا لأن البلد کہ بے شک شہر، البلدہ بے شک شہر، فی ہی اس کے اندر غربا اجنبی لوگ ہوتے ہیں، وہ مسافرون اور مسافر لوگ ہوتے ہیں۔ غریب کی جمع آتی ہے بھائی، غریب ان کی جمع غربا کا مطلب ہوتا ہے پردیسی آدمی، اسٹرینجر، پردیسی اجنبی لوگ ہوتے ہیں۔ تو لأن البلد اس لیے کہ شہر، فی ہی اس کے اندر، غربا کیا ہوتے ہیں؟ غربا ہوتے ہیں، اجنبی ہوتے ہیں، وہ مسافرون مسافر ہوتے ہیں۔ لیس لہم بیوت ان کے ایسے گھر نہیں ہوتے ہیں، لیس لہم بیوت ان کے لیے ایسے گھر نہیں ہوتے ہیں، یقیمون فیہا جن گھروں میں وہ قیام کر سکے۔ فیہا میں جو ہا ضمیر ہے، یہ والی ہا ضمیر، یہ ضمیر لوٹائیں گے البیوت کی طرف، بیوت کی طرف، کیونکہ بیوت کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر جو ضمیر بھی لوٹائی تو ہم نے وہ واحد ہی لوٹائی۔ بات کلیئر بھائی؟ تو لیس لہم بیوت ان کے لیے کچھ ایسے گھر نہیں ہوتے ہیں، یقیمون فیہا جس میں وہ قیام کر سکیں، ویأکلون فیہا اور جس میں رہ کر کہ وہ کھا سکیں۔ گھر نہیں ہوتے ہیں تو اس لیے فیاکلون فی المطاعم، تو اس لیے وہ کھاتے ہیں فی المطاعم ہوٹلوں میں۔ اما القریہ جہاں تک گاؤں کی بات ہے، فالغریب فیہا قلیل تو پردیسی اس میں کم ہی ہوتے ہیں۔ فالغریب تو پردیسی فیہا اس کے اندر یعنی گاؤں کے اندر قلیل کم ہوتے ہیں۔ فلا حاجت فی القریۃ اس لیے گاؤں میں ضرورت نہیں ہوتی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، الی المطعم ہوٹل کی طرف، مطلب ہوٹل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الحاجہ الا کے ساتھ ہی استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں مجھے کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ بولیں گے لا حاجت لی الی الاکل مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یا الی اکل الطعام تو لا حاجت لی الی اکل الطعام مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، کھانا کھانے کی ضرورت نہیں۔ تو بولا کیا کہ اما القریہ جہاں تک گاؤں کی بات ہے، فالغریب فیہا قلیل تو پردیسی اس میں کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور فلا حاجت فی القریتی تو جہاں تک بات گاؤں میں ہے، گاؤں کی بات ہے تو اس میں ہوٹل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ خالد نے کہا وَأَيْنَ نَجِدُ الْوَرَقَ ہم کہاں پائیں گے الورقہ پیپر، والحبرہ روشنائی، والقلم قلم، والمرسمہ پینسل، والنشاف مانے ڈسٹر یا تولیہ، وادوات الکتابہ اور لکھنے کے کچھ ضروری جو سامان ہے وہ۔ تو الورق کا مطلب ہوا بھیا پیپر، الحبر مانے انک روشنائی، القلم مانے قلم، المرسم کے معنی آتے ہیں پینسل، والنشاف مانے ڈسٹر یا پھر کوئی تولیہ، وہ ادوات الکتابہ اور لکھنے کے ضروری سامان۔ تو ہم سب یہ کہاں پائیں گے؟ کیا وَأَيْنَ نَجِدُ ہم سب کہاں پائیں گے الورق و کوئی ورق، الحبر کوئی روشنائی، والقلم اور قلم، والمرسمہ اور پینسل، والنشافہ اور ڈسٹر، وادوات الکتابہ اور لکھنے کے کچھ ضروری سامان، یہ سب کہاں ملیں گے ہمیں؟ تو عمر نے کہا ھذا دکان وراق یہ ایک اسٹیشنری شاپ ہے، وراق کا مطلب پیپر بیچنے والا، وراق فعال کے وزن پر، ورق والا پیج والا مطلب اسٹیشنری شاپ والا۔ تو ہم کیا بول سکتے ہیں کہ یہ اسٹیشنری شاپ والے کی دکان ہے، یہ اسٹیشنری شاپ ہے۔ تجد فیہ تم اس میں پاؤ گے جمیع حوائج المدرسہ مدرسے کی تمام ضرورتوں کو، حوائج المدرسہ مدرسے کی، حوائج حاجتن کی جمع حوائج، پاؤ گے تمام حاجتیں، جمیع کا مطلب تمام۔ ترکیب کیسے کریں گے؟ ترکیب ایسے کریں گے کہ تجد جو ہے وہ فعل مضارع ہے اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تجد تم پاؤ گے، فی ہی فی ضمیر، فی جو ہے یہ حرف جار ہے، ہا ضمیر جو ہے یہ دکان کی طرف لوٹے گی یہاں پر، تو کیا کہیں گے کہ یہ اس کے اندر تجد تم پاؤ گے جمیعات تمام حوائج المدرسہ مدرسے کی تمام ضرورتوں کو پائیں گے۔ تو یہاں پر جو جمی ہے یہ مضاف ہے، حوائج جو ہے مضاف ہے اور پھر مضاف بن رہا ہے، المدرسہ مضاف ہے۔ خالد نے کہا اشکر کا یا صدیق کریم
اے میرے پیارے دوست میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، فقط افدتنی کثیرن، بے شک یقیناً آپ نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ افادہ یفیدو کا مطلب ہوتا ہے فائدہ پہنچانا۔ وہ آرا ان نرجع الآن، وہ آرا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان نرجع الآن کہ اب ہم لوٹ جائیں، الی البیت گھر کو، ونصلی المغرب اور وہاں جا کر مغرب کی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد عمر نے کہا نعم، ہاں بھائی بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ وما بقی لی شغل، اور میرا اب کوئی کام بھی باقی نہیں رہا ہے۔ بقایا کی معنی یا بقیہ اب کا معنی کام باقی رہنا، بقیہ وما بقیہ باقی نہیں رہا، لی میرے لیے، شغل کوئی کام مطلب میرا کوئی کام باقی نہیں رہا۔ امید کرتے ہیں آپ نے اس ویڈیو سے بھی ترجمہ سیکھنے کی کچھ کوشش کی ہوگی۔ اگر آپ ہمارا آن لائن کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں، ہم بہت آسان انداز میں انگلش کی کلاسز آپ کو دیتے ہیں، جہاں پر آپ بہت کم قیمت میں انگلش سیکھ سکتے ہیں۔ وہیں ہماری عربی کی کلاسز لائیو کلاسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو واقعی شوق ہے اور آپ سیریس ہیں عربی اور انگلش سیکھنے کے لیے، تو ہمارے اس دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پر ضرور کانٹیکٹ کریے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 97607086 ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ انڈیا سے باہر سے ہیں تو آپ ہمارا جو کنٹری کوڈ ہے +91 لگانا نہ بھولیں، آپ ہمیں کال کریں گے، ہم آپ کو ضرور رپلائی کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی فائدہ پہنچا ہوگا۔ تو چلیے اب اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔